الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وقال تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین، ہفتہ واری درس تنبیہ الغافلین میں پچھلے درس میں نے چغلی کی مذمت آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک نئے عنوان سے ہم آپ کو خطاب کریں گے، اور وہ ہے حسد۔ حسد کے معنی ہے کسی سے زوال نعمت چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جو کوئی چیز دی ہے وہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم مبنی بر حکمت ہے۔ جس کو جو دینا تھا اللہ نے دیا، اور اللہ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ تو اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے وہ اس سے چھین جائے تو اس کو کہتے ہیں حسد، زوال نعمت چاہنا۔ یہ چاہنے سے ہوتا تو نہیں ہے جو وہ چاہ رہا ہے، لیکن یہ گناہ ہے اور حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کا اس حوالے سے حکم دیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی حاسدین سے جب کہ وہ حسد کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ حسد بدترین خصلت ہے، دل کی بدترین بیماری ہے، جس سے سوائے اللہ کے پناہ کے آدمی نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ آپ غور کریے، حاسد کو جو دل میں کسی سے حسد رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کو تکلیف دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کیے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برا کیا ہے، بس اس کی خباثت باطنی رہتی ہے، یعنی اندرونی اس کی گندگی دل کی رہتی ہے جو اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی سے حسد کا تعلق جوڑ لے۔ تو اس سے ہر ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ایسے ہی جیسے شراب سے، جوئے سے اور دیگر کبائر سے ہم بچتے ہیں، کیونکہ یہ جو خصلت ہے حسد کی، انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، اور میں اس پہ زور اس واسطے دے رہا ہوں کہ کسی کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے اس سے نہ صرف بچنا چاہیے بلکہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی پناہ کے بغیر اس سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ تو آئیے اس حوالے سے کتاب تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کے مؤلف ہیں، انہوں نے جو باتیں تحریر فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یعنی حضرت حسن بصری جو ایک تابعی ہیں جلیل القدر، ان سے مروی ہے، یعنی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کینہ اور حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کینہ کسے بولتے ہیں؟ کینہ بولتے ہیں کسی سے دل میں دیر بعد براس رکھنا۔ آدمی کو کوئی بات ناگوار گزری تو یہ بات اتنی بری نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کوئی بات ناگوار گزرنا ایک طبیعت ہے انسان کی۔ کوئی کچھ سخت الفاظ بول دیے ہمارے کو برا دکھتا ہے، کوئی حرکت ہمارے ساتھ کر دی برا دکھتا ہے، یہ کینہ نہیں ہے، وہ دل میں پکڑ لے کر رہنا، بھولنا نہیں، اور ہمیشہ یاد کرتے رہنا میرے ساتھ ایسا کرے تھے، میرے ساتھ ایسا کرے تھے، تو اس کو بولتے کینہ۔ مسلمان کوئی بری بات جو اس کو دکھتی ہے اس پر برا لگے، کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کا کیڑا پیڑا بنا لینا یہ بری بات ہے، اس کو بولتے کینہ۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کینہ اور دوسرے حسد، جس کی تعریف میں بھی بیان کیا، نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آگ کا کام جیسے لکڑی کو جلانا ہے کہ آپ لکڑی کو آگ میں ڈالیں گے تو وہ جل بھی جاتی ہے اور آگ اس سے اور بھڑکتی، تو ایسے ہی سرکار تشبیہ دے رہے ہیں کہ حسد اور کینہ نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اور ایک آگ ہے وہ کینہ اور حسد جو دل میں بھڑکتی ہے۔ اب غور کرو، حسد کی وجہ سے ہمیں ہر ایک کو یہ تجربہ ہوا ہی ہوگا، اب اللہ کسی کا دل بہت پاک رکھے تو وہ جلدی صاف ہوا ہے اس کا دل، لیکن یہ کیفیت سے آدمی گزر جاتا کبھی، تو توبہ کرنا چاہیے اس سے۔ تو یہ جب حسد دل میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس سے حسد ہے اس کو تو کچھ ہوتا نہیں ہوتا، اللہ جانے، لیکن ہم کو ضرور تکلیف ہو جاتی، ہمارا دل میں ایک آگ بھڑکتی، دل کو جلا کے رکھ دیتی، تو اس کا نقصان جس سے ہم حسد کر رہے ہیں اس کو کچھ ہوتا نہیں ہوتا، اللہ جانے، لیکن ہم کو ضرور ہوتا۔ اس واسطے بھی اس سے بچنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاویہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ تین ایسی خصلتیں ہیں جس سے کوئی نہیں بچ سکتے، ہر ایک کے اندر یہ پائی جا سکتی ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین جو تزکیہ نفس کے مرحلوں سے گزر کر کے اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں وہ اس سے بچے رہتے ہیں، لیکن عام طور پہ ان جنرل ہر ایک کے اندر یہ چیز پائی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اہل علم بھی ہو، نیک آدمی بھی ہو، حافظ ہو، مولوی ہو، اس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، اور زیادہ دیکھنے میں آتا کہ جو لوگ اہل علم رہتے یا کوئی مرتبے والے رہتے ان میں زیادہ پایا جاتا، انہیں اپنے بازو دوسرے کو اپنے لیول کے آدمی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک گمان سے مراد اندازہ لگاتے رہنا، اب بعض اندازے اچھے بھی رہتے بعض برے بھی رہتے، تو بدگمانی بولتے اس کو، برے اندازوں کو، کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا انہوں اچھے نہیں ہے، انہیں اچھی نہیں ہے، تو اب اپن کیا کرتے ہیں، وہ اسی اینک سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ،
اچھی نہیں ہے کہ اینک لگا لی سمجھو، یعنی کالا چشمہ لگا لے تو ہر چیز کیا ہے کالی 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 دکھتی. تو گمان سے کوئی انسان بچاوا نہیں ہے، انہیں اندازہ لگاتا رہتا ہے انہوں ایسے ہے انہوں ویسے، انہوں ایسا اس واسطے کرے انہوں ایسا اس واسطے کرے. دوسرے حسد، سرکار فرما رہے کوئی نہیں بچ سکتا. تیسرے بدفعلی بولے تو کسی بات کے بارے میں فال لینا، فال بولے تو یہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ ہو گیا، بلی رستہ کاٹی میرا کام خراب ہو گیا، انہوں پیچھے سے پکار دیے اب آج دن اچھا نہیں جاتا، ہاتھ کھجایا، پیٹ کھجائی، تلوا کھجایا، کئی قسم کے ایسے لوگوں کے بدفعلیاں رہتی. تو قدیم زمانے میں اسلام کی آمد سے پہلے تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں لوگوں کے، گھر کے اوپر الو آ کے بیٹھا تو گھر میں میتاں ہو جاتے، اور آج بھی ہے منگل کے دن وہ چاشمے کے دن زیارت کرے تو 4 مر جاتے، اور جو ہے وہ چہلم میں دینا کم کرنا نہیں تو 40 لوگ مر جاتے خاندان کے. ایسے عجیب عجیب چیزیں ہیں، سب کیا ہے بدفعلی ہے، یہ کوئی شرعی اس کا ثبوت نہیں ہے، بدعقیدگی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی بدعقیدگی ہے. حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں، جو لوگ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے خلاف ہے ان کو بدعقیدہ بولتے ہیں نا، یقیناً ان میں بدعقیدہ ہے، لیکن یہ ہماری بدعقیدگی میں کیا کریں گے. اور اس حوالے سے علماء مشائخ کچھ بولے تو سننے تیار نہیں رہتے، اماں یہ بولے، خالہ وہ بولے، دادی یہ بولے، اور خاص طور پہ خوشی غم کے موقع پہ تو یہ جو ہے چیزیں اور زیادہ گرم ہو جاتی. شادی ہوئی تو وہ سیرا اس کے دیوار کو لگا کے سر کو لگانا کرتے، ایک آدمی کے سر کو لگا کے لگانا، خالی نہ لگانا، ایسی عجیب عجیب چیزیں بہت سے فہرست بنتی، پوری ایک کتاب لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. لیکن کیا کریں گے، جو یہ کام کرتے ہیں نا کتابیں پڑھتے ہی نہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں پڑھتے، انہوں یہ کتاب لکھے تو پڑھتے. تو مختصر یہ کہ یہ بدفعلی بھی ایک بہت بری بات ہے، مگر حضور فرما رہے سب میں یہ چیزیں رہتی. پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول ان سے کیسے بچا جائے، یعنی علاج کیا ہے بیماریوں کا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا حسدت فلا تبغی، کا یہ معنی ہے کہ جب تیرے دل میں حسد ہو تو اسے ظاہر نہ کرو اور نہ اس کا برا تذکرہ کرو جس سے تم کو حسد ہے، کیونکہ جو بات تیرے دل میں اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا جب تک زبان سے اس سے ادا نہ کرے. یعنی انسان کو جب کسی سے حسد ہوتا تو انہیں کیا کرتا، یا تو زبان سے اس کی غیبتیں کرتا، اس کی اچھائیوں کو بھی برا بنا کے بتاتا، اس کے اندر کیڑے نکالتا، یا پھر کوئی عملی اقدامات بھی کرتا. بعض لوگوں کو حسد ہو جاتا، کسی کی بچی کی شادی طے ہو گئی تو کیا کرتے، عملی اقدام کیا کرتے، بچے والوں کو بھی بول دیتے فون کر کے، یا پھر کسی بھی طریقے سے ان تک میسج پہنچاتے، نکو کر لو بچی اچھی نہیں ہے، گھر کا ماحول توڑا دیتے. کئی ایسے واقعات ہوتے. یا محلے میں ایک پڑوسی کو کسی سے حسد رہتا، اس کے بچی کے بارے میں دریافتی کرنے آئے تو کچھ بھی برا بول دیتا. ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اگر کوئی ایسی بری بات ہے جس سے رشتہ ہونے کے بعد پریشانیاں ہو سکتی ہے تو اشارے کنایے میں آپ آگاہ کر دینا سامنے لگے. لیکن کسی کے اوپر تہمت لگا دینا یا حسد کی وجہ سے ان کے بارے میں برا بھلا بول دینا کسی سے، یا عام بول چال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں حسد رہا تو لوگ جو ہے تعریف ہوئی تو بھی ایسی تان کی بات کرتے ہیں جس سے ان کی تعریف لوگوں کو اچھی نہیں دکھنا. تو ایسی جو حرکتیں ہیں یہ اس سے منع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حسد کیا ہے کسی کو بھی دل میں ہو سکتا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں دل میں رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن پکڑ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ زبان سے حسد کا اظہار نہ کرے یا کوئی عملی اقدام نہ کرے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ جب دل میں تیرے حسد ہو تو اسے ظاہر نہ کر. ظاہر کیسا ہوگا، یا تو زبان سے ہوگا یا عمل سے ہوگا. دوسرے گمان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اذا ظننت فلا تحقق، یعنی جب تو کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال دل میں لائے تو اسے حقیقت کا درجہ نہ دے جب تک کہ تو مشاہدہ نہ کر لے. ہاں یعنی آنکھ سے جب تک دیکھ لیے نہیں، تحقیق نہیں کر لیے، کسی کے بارے میں اندازے کو تقویت نہیں دینا کہ میں ایسا اندازہ کر رہا ہوں صحیح ہے ایسی میں جیسا اندازہ کروں. ہاں کوئی بھی کام مسلمان کو زندگی میں کرنا ہے تو اندازہ تو کرنا پڑتا ہے، لیکن تحقیق کرنا اس کے بعد اپنے اندازے کو صحیح سمجھ کے، خاص طور پہ برے اندازے کو جس کو بدگمانی کہتے ہیں، جیسے عام طور پہ سسرالی رشتوں میں ہو جاتا نہیں، ساس بہو سے بدگمان، بہو ساس سے، جڑانی دورانی سے، دورانی جٹانی سے، ننند بھاوت سے، رشتوں میں بہت دیکھنے میں آتا. یعنی ایک بھاوج رہتی، انہیں جو ہے کیا کرتی اپنی جو ہے اس سے دیورانی جٹانی یہ جو سسرال رشتے ہے ذہن بنا کے رہتی کہ انہوں میرے سے اچھے نہیں ہیں، انہوں اچھے ایسے رشتے اچھے نہیں رہتے، ایسا ذہن بنا ہے. اور اس میں بہت بڑا رول ان کے خود گھر والوں کا رہتا. اب سسرالوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے، بچی جب جاتی نئے گھر میں اس کے گھر کے ماحول سے مختلف ماحول رہتا سسرالوں کا، تو ایڈجسٹ ہونے ٹائم لگتا. تو بچیاں کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی سسرالوں میں ان کے ساتھ اچھا برا ہو رہا اپنے اماؤں کو بہنوں کو بولنے کی عادت رہتی. اور آج کل تو فون ہو گئے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، ذرا کچھ بھی ہوتے اماں کو فون اٹھائے بولے، بہن کو فون اٹھائے بولے، اب انہوں وہاں سے ڈائریکشن دیتے ایسا کرو ویسا کرو. اور وہ لوگ بجائے اس کے کہ انہیں اگر اپنی ساس کی یا ننن کی یا دیورانی کی جٹانی کی غیبت کری تو یہ کہہ کر کے بھائی کئی کو تم برا ان کے بارے میں گمان کر رہے ہیں، کیوں ایسا خیال کر رہے ہیں، اصلاح کرنے کے بولتے ایسی رہتی انہیں تو ایسا کر. اس وجہ سے فساد گھروں میں یہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے، بھائیوں کے بیچ میں نہیں رہتے، کاروباروں میں ہر جگہ پڑوسیوں میں کاروباری پڑوسیوں میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے، سڑک پہ ہم گاڑی چلاتے رہتے مسئلہ ہو جاتا، کٹ مار کے چلے جاتا ایک جنا چیخ مار کے چلے جاتا، ایک جنا کچھ بھی حرکت کر کے چلے جاتا، ہر جگہ مسئلے مسائل ہے. تو ایسے گھروں میں بھی رہتے، سسرالوں میں بھی رہتے، تو اس کو حل نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس، اس کو اور خراب کرتے جاتے اور بگاڑتے جاتے. اچھی نصیحت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اور دلوں میں براس پیدا کرنے والے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں، یعنی جب تو کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال دل میں لائے تو جٹانی مسلمان نہیں ہے، ساس مسلمان نہیں ہے، دیورانی مسلمان نہیں ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے بارے میں برا خیال دل میں لائے تو اسے حقیقت کا درجہ نہ دے. یعنی جو میں سوچ لے رہی ہوں یا سوچ لے رہا ہوں ان کے بارے میں انہوں ایسی چیز مت سمجھو بول رہے ہیں جب تک کہ تم مشاہدہ نہ کر لے، یعنی آنکھ سے نہ دیکھ لے، تحقیق نہ کر لے. تیسری بات کیا ہے، بدفعلی لینا. حضور فرما رہا اذا طیرت فمضی، یعنی جب تو کسی جگہ جاتا ہے تو چاہیے تو کسی کھوپڑی کی آواز سنے یا عقوق پرندے کی آواز سنے یا تیری کسی عضو میں کھجلی ہو تو چل پڑ اور واپس نہ پلٹ. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا ایسا عقیدہ تھا کہ
کھوپڑی کی آواز اگر آئی یعنی گرنے کی پلٹنے کی کڑکڑ آواز آتی نا، یا جو ہے جو الو بولتے پرندہ، اس قسم کا جو پرندہ ہے وہ گھروں پہ آ کے بیٹھا تو لوگ منحوس سمجھتے تھے، یا پھر جو ہے کوئی پیچھے سے پکار دیے یا کھجلی ہو گئی تو وہ کام کو نہیں جاتے تھے. وہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے مریداں ایسے کام کرنے والوں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تو کیا کر، چل پڑ، یعنی اللہ پہ بھروسہ کر اور ایسا سمجھ کے یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے یعنی گزر جانے پر ہی آدمی اس چیز کا جو ہے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ یہ بات میری غلط تھی. تو اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرما رہے ہیں. تو اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا، حسد دل میں ہو تو زبان سے اور اپنے عمل سے اس کا اظہار نہیں کرنا، دل میں بھی نہ رکھنا. اللہ کا نیک بندہ وہ ہے بلکہ انہیں اللہ کا ولی ہے اگر کسی کے دل میں حسد نہیں ہے. کیونکہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اپنی کرامت کی وجہ سے ولی نہیں ہوتے، یہ بری خصلتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ولی ہوتے. ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رہتا، ان کے دل میں تکبر نہیں رہتا، ان کے دل میں بخل نہیں رہتا، بدگمان نہیں رہتے کسی سے، اچھے سیدھے سادھے پاکیزہ مسلمان رہتے، دل کا برتن صاف رہتا ان کا. اس واسطے وہ برتن میں جو آتا وہ چیز جو ہے فائدے دیتی ان کو. ایک برتن میں گندگی ہے، آپ پانی بھرتے جا رہے ہیں تو وہ گندگی سے وہ پانی آلودہ نہیں ہوتا جائیں گا. تو ایسے ہی دل کا برتن اگر گندا ہے، اور گندا کیسا ہوتا ہے، یہ خصلتوں سے ہوتا، حسد سے، کینہ سے، تکبر سے، بخل سے. تو مسلمان یہ سب چیزوں سے اپنا دل پاک رکھنا، دعائیں بھی قبول ہوتی، لوگوں میں بھی مقبول ہوتا، اللہ کے پاس بھی اس کا مرتبہ بڑھ جاتا. مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کو پسند فرماتے تھے اور بد فالی کو ناپسند، یعنی کسی چیز سے اچھا فال لینا. اچھا فال کیسا لینا، کوئی آئے اپن خیال کرنا رہے مسلمان ہے نہیں آیا، انشاءاللہ اس کے آنے سے اللہ کوئی کام بنا دیں گا، مسلمان ہے نہیں ایسا خیال کرنا. کوئی آیا کسی کا نام اچھا ہے، ارے ان کا نام اچھا ہے، انشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ کام صحیح کر دیں گا، ایسا جو بول رہے ہیں. اب بعض لوگ کیا ہے منہ پہ بول دیتے ارے آیا بھائی کام خراب کر دیتا ہے اس کا، انہیں آنے سے کام خراب ہو جاتا ہے، ایسا منہ پہ بول دیتے، منحوس ہے نہیں بول دیتے. اور کئی کیا ہے شادیاں وادیاں ہونے کے اندر عورتوں کو ستاتے، بیویوں کو، شوہراں ساساں، اتفاق سے انہیں بیچاری شادی ہونے کے بعد میں سستے بیمار ہو گئے یا دکان بند ہو گئی، کچھ بھی ہوتا ہے تو شادی ہونے کو ہوتے رہتا، اپن غور نہیں کرتے، کوئی اپنے زندگی کے کام اونچ نیچ ہوتے رہتے. شادی ہونے کے بعد میں کچھ بھی اتفاقی طور پہ ایسا ویسا ہو جانا ہے، پورا ذمہ دار و بیچاری کو کھڑا کر دیتے، انہیں آئی اس کا قدم صحیح نہیں ہے کہتے. کتنی بری بات ہے، مسلمان کا قدم خراب رہتا جی، من ایمان والا ہے، اس کا ہرگز کوئی معاملہ خراب نہیں رہتا. ہماری بدگمانی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کو پسند فرماتے تھے. قرآن کی آیت ہے قالوا طیرنا بک ومن معک، وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی بدشگون ہو ہمارے لیے. اور یعنی کافر کیا کرے، بعض عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبروں کو ایک قوم میں بھیجے تو ان کو کافر ایسا بولے کہ تم لوگ جو آئے ہمارے پاس تمہاری نحوست ہے یہ، بول کے ایسا بولے. تو یہ کام مسلمانوں کا نہیں بتانا چاہ رہے. اور ایک آیت میں قالوا انا طیرنا بکم، وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں. تو یہ باتیں کون کرتے، کافر کرتے، مسلمان نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پرندے کی آواز سنو تو پہلے کے لوگ اس سے برا فال لیتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچیرے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پرندے کی آواز سنو تو کہو اے اللہ تیرے علاوہ کوئی فال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، یعنی تیری طرف سے بھلائی، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. معبود بول تو خالی عبادت کے واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ ہمارا معبود اس واسطے کہ وہ ہمارا حاجت روا ہے، وہ ہمارا مالک و مختار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان اس سے جڑا ہوا ہے معبودیت کے ساتھ اللہ کی. تو اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نہ نیکی کی طاقت اور نہ برائی سے روکنے کی طاقت تیرے علاوہ سے ہے. یہ اعتقاد رکھو بول رہے ہیں. ایسا خیال کبھی آ گیا کسی کے بارے میں کہ یہ چیز منحوس ہے، پھر چل پڑو. فرمائے اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر ناراض نہ ہو، یعنی کینہ نہ رکھو دل میں. ناراضگی تو ہوتے رہتی، بیوی کو شوہر سے ہوتی، تو ایسی بات سے کیسا منع کیا جا سکتا جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتا. بیوی کو شوہر سے ہوتی، شوہر کو بیوی سے ہوتی، بھائی کو بھائی سے ہوتی، پڑوسی سے ہوتی، ملنے جلنے والوں کو ہوتی ہے، ناراضگی رہتی. یعنی دائمی ناراضگی نہ رکھو دل میں، ناراضگی پکڑ کے نہ رہو، کینہ نہ رکھو دل میں، حسد نہ کرو. سرکار تاکید فرما رہے ہیں ہم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ دو. مطلب ایک شخص خرید رہا کاروبار میں اور اس کا سودا ابھی طے نہیں ہوا، یا تو لے لیں گا یا نہیں لیں گا. تو لے لیں گا تو آپ کچھ بھی کر نہیں سکتے، نہیں لیا طے ہو جانے کے بعد کہ نہیں لے رہا تب آپ اپنی بولی لگاؤ اور اپنا ریٹ لگاؤ. ریٹ گرانے کے واسطے اس میں ریٹ لگاتے وقت اپنا ریٹ مت بولو. یہ بھی اصول ہے تجارت کے. اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی سچے بندے بن جاؤ. بندے تو سب اللہ کے چھے، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ. تو اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ جو دل میں دیر پا ناراضگی یعنی کینہ نہیں رکھتے، دل میں ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھتے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. کیونکہ آپ کسی کی بولی پر بولی دیتے ہیں تو آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، اس کا معاملہ بگاڑ دے رہے ہیں. تو مسلمان کسی کا نقصان نہیں کرتا، اس سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، کیونکہ مسلمان ہے اور مسلمان بولتے ہی سلامتی والے کو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان باتوں کی تاکید فرمائے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اب آئیے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ قریب ہے جو حج کا اور قربانی کا مہینہ ہے. تو ہم میں بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ قربانی کی عبادت ذی الحجہ میں ادا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کے جو ضروری شرعی مسائل ہے اس کا سیکھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے بعد ہے، تو اس مناسبت سے میں فقہی مسائل میں انشاءاللہ اس اتوار کو اور آئندہ اتوار کو قربانی کے مسائل، اور اس کے بعد بھی ایک اتوار عید سے قبل آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ذبح کرنے کے جو شرعی طریقے اور احکام ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو آئیے پہلے قربانی کے مسائل بیان ہوں گے. شرع شریف میں یعنی اللہ رسول کے احکام میں
عبادت کی نیت سے مخصوص ایام میں مخصوص جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے قربانی کی کہ وہ عبادت ہے، جیسا نماز پڑھنا عبادت ہے نا، روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ جسمانی عبادت۔ اور قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، مال خرچ کرتے ہیں نا، اس کے اندر مال خرچ کر کے بکرا لاتے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لیتے، فری میں ملتا کیا؟ اور فری میں لیے تو ہوتی نہیں قربانی، قیمت دے کے لینا پڑتا اس کی، تو مالی عبادت ہے۔ تو عبادت کی نیت سے تو کیا معلوم ہوا؟ قربانی عبادت ہے۔ دوسرے مخصوص ایام میں، یعنی جو دن شریعت مقرر کی ہے قربانی کے 10، 11، 12 یہ 3 دن ہیں، انہی ایام میں آپ یہ قربانی کر سکتے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو مخصوص ایام ہے عبادت، نیت عبادت کی ہو اور دن خاص ہوں، اور مخصوص جانور ذبح کرنا ہے، یعنی آپ کو جو دل میں آیا جانور لا کے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ 3 قسم کے جانور اس حوالے سے بیان ہوئے، اونٹ اور اس کی جتنی قسمیں ہیں، اور ایسے ہی بڑا جانور جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی تمام قسمیں، بیل، گائے، بھینس وغیرہ جو بھی ہے، اور تیسرے چھوٹا جانور جس کو بکرا بولتے ہیں، مینڈا، بکرا جو بھی ہے اس کی ساری قسمیں۔ تو 3 قسم کے جانور ہیں صرف اس کے اندر۔ تو عبادت کی نیت ہو، مخصوص دن ہو، مخصوص جانور ہو۔ اچھا، قربانی کرنے کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ قربانی کرنا ہر آزاد شخص پر، جو غلام نہ ہو، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو اس واسطے بیان کر رہے ہیں، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے بولتے ہیں؟ صاحب نصاب بولتے ہیں ایسا شخص جس کے پاس 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 225 ملی گرام چاندی کے مقدار ہو، یا پھر اتنی رقم اس کے پاس ہو۔ چاندی کی مقدار 425 گرام ہے تو اتنی مقدار کے برابر اگر کیش ہو اس کے پاس، اور قربانی کے دنوں میں ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کے پاس وہ پیسے ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے، اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، قربانی کے نصاب پر بھی صدقہ فطر کی طرح سال کا گزرنا ضروری نہیں، یعنی سال بھر نہیں تھے پیسے، قربانی کے دنوں میں آ گئے تو قربانی دے دینا۔ زکوٰۃ کے لیے ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ہے۔ اچھا، بتا رہے ہیں عید کے دن سے قبل تھوڑا وقت بھی گزر جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی اس ایام میں اگر پیسے آ گئے تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن کبھی بھی آ جاؤ۔ اچھا، بتا رہے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جو ابھی بتائیں کہ 425 گرام چاندی یا 60 گرام 755 ملی گرام سونا اس کے پاس نہیں ہے، تو جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ اگر دے دے، ایسا شوق رہتا بعض لوگوں کو، نہیں بھائی 4-5 ہزار روپے ہوتے نا ایک حصے کے، میں دے دیتا ہوں، تو اگر کوئی ایسا دے دے تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر نہ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی صاحب نصاب ہوتے ہوئے نہیں دیں گا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا، قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے، خالی بیوی بچوں کی طرف سے کسی پر واجب نہیں ہے، جس کے پاس نصاب ہے انہیں دینا ہے، بس ختم۔ بیوی بچوں کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے دینا ہے، ان کے پاس اپنا مال عورت کے پاس ہے، اس کا سونا چاندی وغیرہ رہتا نا اس کا، اس میں سے دینا۔ اب اگر شوہر صاحب دے دے رہے ہیں اس کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے تو ادا ہو جاتی، لیکن جن کا مال ان پر واجب، شریعت کا یہی حکم ہے۔ تو قربانی اپنی ذات کی طرف سے کرنا واجب ہے۔ اگر بچہ مالدار ہو تو باپ پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرے، کیونکہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے جانور خریدنا کرنا سب نہیں کر سکتا انہوں نے، تو باپ صاحب اس کے پیسوں میں سے کرنا۔ اور ایک مسئلہ بتلا رہے، قربانی کے لیے ماہ ذی الحجہ کے 3 دن، جیسا ابھی میں بیان کرا، 10، 11، 12 تاریخیں مخصوص ہے، یعنی قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ نماز و خطبہ عید کے بعد سے 12ویں کی آخر روز تک ہے، البتہ پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ افضل ہے۔ کوشش کرنا اسی دن قربانی دینے کی، اگر کسی مجبوری سے نہیں دے سکے تو 2 دن کا آپشن دیا آپ کو، لیکن پہلے سے دوسرے دن کرتا ہوں، تیسرے دن کرتا ہوں، پلاننگ نہیں کرنا، پہلے دن کرنے کی نیت اور ارادہ رکھنا۔ اچھا، اور ایک مسئلہ ہے، جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، چھوٹے چھوٹے کھیڑے گاؤں رہتے ہیں، وہاں عیدگاہ نہیں رہتی، نماز نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ آفتاب طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، قربانی دن کے وقت کرنا چاہیے، رات میں کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ بول تو خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کرتے تھے، دن میں کرنا۔ اور ایک مسئلہ ہے، اگر ان تاریخوں میں کسی وجہ سے قربانی نہ کی جائے، مثلا آپ کے پاس 5000 روپے تھے، بکرا 5000 میں نہیں ملا، 10,000 میں مل رہا تھا، نہیں لے سکے، یا بڑے جانور میں حصہ آپ کو 6000 میں مل رہا تھا، آپ کے پاس 5000 ہی تھے، نہیں لے سکے، تو قربانی کا جانور خیرات کر دیں، بول رہے ہیں اگر بعد میں لیے ہیں تو، یا نہیں اگر جانور لے ہی نہیں سکے تو پیسے خیرات کر دینا۔ اگر 3 دن کے اندر آپ کو نہیں مل رہا، پیسے رہ گئے ویسے ہی، یا جانور لیے تھے 3 دن نہیں کاٹ سکے، یعنی ایسا ہوا کہ جانور بھاگا اور ملا نہیں آپ کو، 3 دن کے بعد ملا، تو اب آپ قربانی بول کے نہیں کاٹ سکتے، اس کو خیرات کر دینا اس کو۔ اچھا، اور ایک مسئلہ، قربانی کے لیے یہ جانور مخصوص ہے، شروع میں بولے نا مخصوص جانور مخصوص دن تو بتا دیے 10، 11، 12، اب مخصوص جانور کون سے بتا رہے ہیں، بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ، یہ سب ایک ہی قسم کے ہیں۔ دوسرے بیل، گائے، کھلگا، بھینس، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسرے اونٹ، اونٹنی، تو یہ 3 قسم کے جانور ہیں، ان کے اور شاخیں ہیں وہ بیان کر دیے۔ ان جانوروں کے سوا دوسرے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں، یعنی شیر لا کے کاٹتا ہوں میں ہرن لا کے کاٹتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے، یہ جانور کاٹنا پڑیں گے۔ بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ کی عمر 1 سال، اب ان کی عمریں بتا رہے ہیں، چھوٹے جو سب سے چھوٹے جانور ہیں وہ کیا ہے، بکرا، بکری، مینڈا وغیرہ کوئی ہو، ان کی عمر 1 سال ہونا کم از کم۔ بیل، گائے، کھلگا، بھینس کی عمر 2 سال۔ اب ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ گائے وائیں کاٹے تو جھگڑے ہو رہے ہیں، تو کوئی فرض نہیں ہے گائے کاٹنا بول کے، کھلگا بھی کاٹ سکتے ہیں، یا اس کی ایسی جو ہے قسم ہے جو منع نہیں ہے ہمارے ملک میں قانوناً، وہ کاٹ سکتے ہیں، بزید نہیں ہونا، چھپا کے لا کے کاٹتا ہوں، کیسا بھی کرتا ہوں بول کے، کیونکہ اپنی جان کی حفاظت فرض ہے ہمارے اوپر، اور یہ شر میں فساد میں مبتلا ہونے سے بچنا فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر ایسے کوئی حالات ہو رہے ہیں تو کیوں جو ہے ہم غیر ضروری ایسے، ہاں یہ ضرور سمجھنا کہ حلال ہے، کاٹ بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن مجبوری ہے، تو مجبوری کی وجہ سے آپ کو سہولت ہے کہ آپ جو جانور بغیر شر اور فساد کے کٹ سکتا ہے وہ کاٹ لو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی عمریں کیا ہونا، بیل، گائے، کھلگا، بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم عمر کے جانور قربانی کے قابل نہیں،
البتہ مینڈا جس کو دمبا کہتے ہیں، بہت بالا رہتے ہیں اس کے اوپر، اس کو دمبا بولتے ہیں۔ 6 ماہ کی عمر کا بھی کافی ہے، بشرطے کہ دیکھنے میں بڑا معلوم ہو۔ وہ رہتا 6 مہینے کا مگر دکھتا انہیں کیا ہے، بکریاں وغیرہ دوسرے جو رہتے ہیں چھیلے بولتے ہیں اس سے ذرا بڑا دکھتا، تو 6 مہینے کا بھی ہے لیکن انہیں دکھ رہا ہے 1 سال کی بکری کی طرح، تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں بولے، یعنی سال والے بکروں میں چھوڑا جائے تو دیکھنے والوں کو دور سے برابر نظر آئے۔ اچھا، قربانی کے جانور صحیح و سالم ہونے ضرور ہیں، یعنی ان کے کسی عضو میں، عضو بول تو ٹانگ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، کوئی عیب یا نقصان نہ ہو تو خریدتے وقت دیکھ کے اس کا لحاظ رکھ کے خریدنا۔ آپ چھوٹا موٹا کوئی عیب ہے، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے، تھوڑی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ 1/3 کے اتنا کوئی عضو اس کا خراب رہنا، یعنی اب یہ کان اتنی 1 انگلی کی ہوتی ہے تو کم سے کم یہ ایک نشان جو انگلی کا رہتا ہے اتنی کٹی ہوئی رہی تو وہ جانور نہیں لے سکتے، لیکن اس سے اگر کم کٹا ہوا ہے تو لے سکتے۔ ٹانگ تھوڑا بہت زخمی ہے، کوئی زیادہ زخم بڑا نہیں ہے، چل پھر سک رہا، لے سکتے۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو شرعی رہنمائی کسی سے حاصل کر لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ چند ضروری قربانی کے مسائل تھے، اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ اب آئیے اولیاء اللہ کے واقعات کے بیان میں۔ آج کے پہلے واقعے کا عنوان ہے جناب دعائے بارہ بول تو بارش کو بولتے، بارش کے لیے دعا۔ علامہ شیخ یافعی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں نا، روضۃ الریحان اس کتاب کا نام، جس میں حضرت علامہ یافعی بزرگان دین کے واقعات جمع کرے، کئی کو جمع کرے، اس واسطے جمع کرے کہ ان کے واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے پیغام ہے کچھ نہ کچھ۔ آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت سارے واقعات بیان کرے، بی بی مریم کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کی قربانی کا قصہ ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کیوں بیان کرے؟ اس واسطے کہ اس میں کیا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، کئی قوموں کے حالات بیان کرے۔ تو یہ واقعات برائے واقعات نہ رہتے، یعنی سن لو نعرے تکبیر سبحان اللہ، بہت اچھا قصہ بولے حضرت، بہت اچھا بولے، نہیں، کئی کو بولے، اس میں پیغام کیا ہے ہمارے لیے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھنا۔ تو یہ دعائے 12 بولے تو بارش کے لیے دعا۔ علامہ شیخ یافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بزرگ کے علاقے میں قحط پڑا، قحط بولے تو بارش ایک عرصے تک نہیں ہوئی تو کیا ہوتا، پانی جو ہے کنڈوں میں تالابوں میں ختم ہو جاتا، فصلیں پوری سوکھ جاتی، پھل نہیں آتے، تو ایسے نقصانات پہلے بہت ہوتے تھے کیونکہ یہ اریگیشن سسٹم نہیں تھا۔ اب ترقی ہوئی، اریگیشن سسٹم ہے، ہر جگہ پانی نہروں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ قحط اگر پڑ بھی جائے سال 2 سال تک تو اتنی مشکل پہلے کے زمانے کی اتنی نہیں ہوتی۔ ترقی یافتہ ملکوں میں تو بالکل نہیں ہے، جہاں ترقی نہیں ہے وہاں بھی ایسی چیزیں ہیں، بہت ہی گئے گزرے ممالک ہیں، جیسے افریقہ کے کئی ممالک ہیں جہاں یہ سب اریگیشن سسٹم وغیرہ نہیں ہے، تو وہاں بہت زیادہ قحط آج بھی پڑتا ہے۔ تو اس قدیم زمانے میں تو بہت پڑتے تھے قحط، تو ایک بزرگ کے علاقے میں قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے۔ ایک شخص پانی خریدنے گیا تو اسے گراں قیمت پر خریدنا پڑا، یعنی پیسے دے کے خریدنا پڑا۔ اسے راہ میں ایک انجان فقیر ملا، اس نے فقیر سے کہا آپ ہماری پریشانی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ فقیر بولتے بھیک مانگنے والے نہیں بولتے، اللہ والے لوگ ہیں جو بے نیاز رہتے لوگوں کے جیبوں سے اور ان کے مالوں سے، ان کو بولتے۔ تو انہوں بولے حضرت آپ سب دیکھ رہے ہیں نا کتنا پریشان ہے ہم، دعا فرمائیے بول کے بولے انہوں ایک صاحب۔ فقیر نے پوچھا کس چیز کے لیے؟ اس نے کہا بارش کے لیے۔ اس کے بعد اس فقیر کا رنگ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا ایک دم رنگ۔ ایک ساعت بولتے کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ کر فقیر نے چیخ ماری اور وہاں سے چل دیا۔ وہ شخص خریدا ہوا پانی لے کر گھر پہنچنے بھی نہیں پایا تھا کہ زور کی بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، اللہ کے محبوب بندے ایسے رہتے بعض کہ اگر اللہ کے حضور میں کوئی دعا کر دیں تو اللہ رد نہیں فرماتا۔ یہ سبق ہے ہمارے کو یہ واقعہ سے، جس کو کرامت بھی بول سکتے ہیں آپ، یا دعا کی قبولیت بھی بول سکتے ہیں۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس بات کو پہلے ہی محقق کر چکا ہوں کہ اولیاء امت کی کرامات معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور تتمہ معجزات ہیں، یعنی اولیاء کی جو کرامات رہتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے آثار ہیں، یعنی ان سے کرامت کیوں صادر ہوتی ہے؟ ولی سے، اللہ کا ولی ہے، رسول اللہ کا ولی ہے بلکہ صادر ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلمان سے یا جو نیک آدمی نہ ہو اس سے چمتکار کوئی ثابت ہو اس کرامت نہیں بولتے، کیوں؟ انہیں اللہ رسول کی پیروی نہیں کر رہا تو اس سے جو کچھ ظاہر ہو شیطان کی مدد ہے اس کو، اور جو نیک اللہ کا بندہ ہے اس سے ایسی کوئی چیز ظاہر ہو تو اللہ رسول کے اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ طاقت ملی۔ تو وہی بتا رہے ہیں۔ اور یہ کرامت بحر نبوت بولتے ہیں، نبوت کے سمندر کے سرچشمے، یعنی سمندر سے جیسا کوئی واٹر فال وغیرہ نکلتا ہے یا اور کوئی شاخ نکلتی ویسا ہے، بول رہے ہیں یہ بزرگان دین کے کرامات جو تمام اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ہیں عالم میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت و شان سے دعائے بارہ کرنے میں آپ کے چچا ابو طالب کا یہ شعر بھی ہے، وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالَ الْيَتَامَى عَصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت ابو طالب دعا کیے تھے جب 1 سال قحط پڑا تھا، بارش نہیں ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں دعا کرے۔ تو وہ کیا ہے دعا؟ بخاری شریف میں موجود ہے یہ شعر، وہ گورے چہرے والے یعنی حضور جن کے روئے زیبا کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ شان ہے ان کی، تو سرکار کی وہ شان بچپن ہی سے ظاہر تھی، آپ کو یتیموں سے بیواؤں سے بڑی محبت تھی، تو وہ حضور کے وسیلے سے دعا کرنے پر بارش ہوتی ہے، بلکہ دعا کرے تو بارش ہو گئی تھی۔ دوسرا واقعہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم شیخ ابو سعید خراز رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ دریائے سیدا کے کنارے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص دور سے آ رہا ہے، آپ نے ہمراہیوں کو روکا یعنی اپنے ساتھ والوں کو، اور فرمایا یہ شخص کوئی ولی اللہ لگتا ہے۔ وہ شخص ایک حسین و جمیل نوجوان تھا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ صورت کے حسن و جمال کی وجہ سے کوئی ولی ہو جاتا ہے، جیسے عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کیا نورانی چہرہ ہے، تو اچھا ہے بھائی سنت کے مطابق کسی کا چہرہ رہا تو نورانی بولنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صورت کا حسن ضروری نہیں کہ قلب کی صفائی بھی اس میں شامل ہو۔
صرف بعض لوگ ظاہری حیتوں پہ جاتے. تو یہ حضرت جو فرمایا یہ ان باطن کو دیکھ کے فرمائے تھے ان کے. تو وہ حسین و جمیل نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں لوٹا اور دوات تھی اور کندھے پر گلیم لٹکی ہوئی تھی. شیخ ابو سعید نے اس کے ہاتھ میں دوات دیکھی تو اپنے پہلے خیال کو غلط کرنے لگے اور نوجوان سے سوال کیا, نوجوان راہ مولا کس طرح ملتی ہے, اللہ تک بندہ کیسا پہنچتا, پوچھے. اس نے جواب دیا, اے ابو سعید, دیکھو آپ حضرت کا نام بول دیا انہوں, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, ایک خاص راستہ اور ایک عام راستہ. عام راستہ وہ ہے جس پر تم اور تمہارے ہمراہی چل رہے ہیں, اور خاص راستہ یہ ہے. اتنا کہہ کر وہ پانی پر چل کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ کرامت بھی عطا فرماتا, لیکن کوئی پانی پر چلے تو اللہ کا ولی ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے, کشتی بھی چلتی. لیکن ہم اللہ کے کوئی ولی ہے تو ان کی بے حرمتی بھی نہیں کریں گے, لیکن ترازو کرامت میں لوگوں کو نہیں تولیں گے کہ اب ان سے کرامت ظاہر ہوئی تو یہ اللہ کے ولی, کیونکہ کئی اللہ کے اولیاء ایسے گزرے ہیں جن کے کرامت ظاہر نہیں ہوئے. جیسے صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ ہے, ان کی کوئی کرامت ہم کو نہیں معلوم ہوئی, تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ سب سے بڑے ولی تو وہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں. تو پھر کیوں ان کو ولی بولتے ہیں؟ ان کو ولی اس واسطے بولتے ہیں کہ دین پر بڑی استقامت تھی ان کو. مشکل حالات آتے ہم جھلجھل ہو جاتے, وہ لوگ بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی اپنے رب کو نہیں چھوڑتے. جنگ کے میدان ہو یا اور کوئی زندگی میں صبر کرنے کا موقع ہو, بچوں کی موت ہو جائے یا خدا نخواستہ جو ہے گھر کسی کا لٹ جائے, تو اللہ والے جو رہتے بڑے استقامت کے ساتھ ایسے حالات میں بھی جمے ہوئے رہتے, کیونکہ وہ جانتے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, صبر سے کام کرتے. شیخ ابو سعید یہ دیکھ کر حیران و شزدر رہ گئے وہ کرامت کہ اس نوجوان کو رب تعالیٰ نے کیسی کرامت عطا فرمائی. آخری واقعہ ہے, ایک بزرگ نے فرمایا, ایک روز میں دریائے فرات کے کنارے جا رہا تھا کہ مجھے تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. اسی وقت دریا نے میرے سامنے ایک تازہ مچھلی پھینکی, اور اسی وقت ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا, میں آپ کے لیے مچھلی بریاں, بولتے بھوننے کو بولتے, اب بریانی کیوں بولتے بھنی ہوئی پکی ہوئی رہتی نا, تو میں بریاں کر دیتا ہوں. اس نے مچھلی کو بھونا اور میں نے وہیں بیٹھ کر اسے کھایا. تو یہ بھی ایک کرامت ہی کا سلسلہ ہے کہ ان کو ایک خواہش ہوئی دل میں, کسی سے اظہار بھی نہیں کرے, اللہ تعالیٰ کھلا دیا ان کو. مگر ایسا مچھلیاں ہر ایک کو نہیں گرتے آگے, وہ کرامت تھی بول کے ہوا. تو کرامت روز ہوتی کیا, کرامت بولتے کبھی کبھی ہونے کی چیزوں, اور وہ بھی اللہ والوں کے ساتھ خاص رہتی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزوں, کچھ ضروری اعلانات سماعت کیجیے. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس سمر کیمپ کا سلسلہ 25 اپریل سے شروع ہوا اور انشاءاللہ 25 مئی کو اس کا اختتام ہوگا. تو 25 مئی کے دن جو ہے سمر کیمپ کا امتحان رہے گا. جو بچے بچیاں مرد حضرات خواتین اس میں شریک ہوئے ہیں, اور الحمدللہ 435 کے قریب اس کے شرکاء ہیں. یہاں خانقاہ شریف میں, مسجد میں اور شاہین نگر کے 2 جو مساجد ہیں وہاں تمام شرکاء کو ملا کر کے تعداد الحمدللہ 400 سے تجاوز کر گئی ہے. تو ان کا امتحان رہے گا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ امتحان کے بعد آگے جیسے اعلان ہوگا اس تاریخ کو تقریب رہے گی جس میں ان کو انعامات دیے جائیں گے اور تحائف دیے جائیں گے. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ 31 مئی کو بضمن عرس شریف قطب الہند غوث دکن سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان مشاورتی اجلاس ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہوگا. 31 مئی عید کے بعد کا اتوار, یہ ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ, 31 مئی عید کے بعد کا اتوار. تو اس موقع پر عید میلاد کی تقریب بھی یہاں رہتی ہے, اور تمام ہمارے حاضرین کے لیے تناول طعام کا بھی اہتمام رہتا ہے, اور مشاورتی اجلاس بھی ہر سال روایت ہے ہماری. تو اس سال انشاءاللہ 31 مئی کو یہ اجلاس دوپہر میں ٹھیک ظہر کی نماز کے بعد منعقد ہوگا. تیسرا اعلان یہ ہے کہ یہ جو کیمپ کا اعلان ہوا ابھی, اس کے تقاریب تقسیم انعامات کی 7 جون کو منعقد ہوگی. 7 جون کو 1:30 بجے دوپہر انشاءاللہ یہاں خانقاہ شریف میں مہمانان خصوصی معززین وغیرہ علماء آئیں گے, اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ہاتھ سے ان کو انعامات تقسیم کریں گے, اور بڑی علمی اور روحانی محفل رہے گی. تو آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اس میں شریک رہیں. اور ماہ محرم میں سرکار شجاع الدین صاحب قبلہ کا عرس شریف منعقد ہوتا ہے 2 سے 5 محرم الحرام کو, اور اس سال امکان ہے کہ 19 جون سے 23 جون تک یہ تقاریب عرس منعقد ہوں گی. تو یہ تو سرسری طور پہ اعلان کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد تیسرے چاند کے مطابق باضابطہ تواریخ جب طے ہو جائیں گی تو اس کا تفصیلاً آپ کے سامنے اعلان کیا جائے گا. تمام اہل سلسلہ اس حوالے سے مستعد ہو جائیں, اور انشاءاللہ تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے عرس شریف کے, اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے مزید تیاریاں جاری رہیں گی. تو آپ تمام اس کو نوٹ کر لیں اور ان تمام اجلاسوں میں باپابندی وقت شریک ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین, یا اکرم الاکرمین, اے دعاؤں کے قبول فرمانے والے, اے ہمارے مولا و مالک, اے ہمارے حاجت روا, اپنے حبیب پاک ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں, ان کی آل اصحاب اور امت کے اولیاء اور صوفیاء کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے. اے اللہ ہم کو شر سے فساد سے بچائیے. اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے. ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت, مال کی محبت اور عزت و شہرت کی محبت کو دور فرما دیجیے. ہمارے دلوں سے حسد کو, کینہ کو, تکبر کو, بخل کو اور دیگر بری خصلتوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ کی محبت, آپ کے رسول کی محبت سے بھر دیجیے, اور آپ کے رسول کی آل اور ان کے اصحاب اور اولیاء اور علماء کی عقیدت و محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے. اے اللہ
ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا ہم پہ رحم فرمائیے اور ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی تکلیف، بیماری، پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائیے۔ اے اللہ حالیہ عرصے میں ہمارے سلسلے کے جو افراد کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرمائیے، اور اے اللہ جو ہمارے اعزاء و اقارب میں انتقال کیے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو سلامتی کی، عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ مولا ایک دن مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ قبر میں اپنے حبیب کی زیارت اور محشر میں ان کی شفاعت سے ہم کو سرفراز فرمائیے، جنت میں ان کی رفاقت سے ہم کو سرفراز فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اچھی اچھی صحبتیں ہم کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو سلامتی والا بنائیے، امن والا بنائیے، خیر والا بنائیے، شر سے، لڑائی جھگڑے، فساد سے ہم کو محفوظ رکھیے، حسد سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، لوگ ہم سے حسد کریں اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے حسد کیا جائے، اے اللہ ہمارے جانوں کی، اموال کی، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو باحیا بنائیے، بے حیائی سے بچائیے، دین کے امور میں اے اللہ ہمارے استقامت پیدا فرمائیے، مجلسوں محفلوں میں استقامت کے ساتھ شرکت کی توفیق نصیب فرمائیے، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سماعت کی توفیق نصیب فرمائیے، اور پورے اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔